سال ہاست کی نوکرت، سال ہاست کی نوکرت، چشمس براہ دعوت، خون یک نگاہ لطف وئی، فرمان روائے کربلا، فرمان روائے کربلا. بھارت میں آیا دربارے، بھارت میں آیا دربارے، ہر دل ہمارے کربلا، ہر دل ہمارے کربلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. صلاة عليكم الله. قرآن کریم کی سورۃ الحدید آیت نمبر 25 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کا سادہ ترجمہ اس طرح سے ہے: اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا معجزات دے کر. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ، ان انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان نازل کیا. میزان یعنی تولنے کا آلہ، ترازو. اس سے مراد چیزیں تولنے کا نظام بھی ہے، اور اس سے مراد حق و باطل تولنے کا نظام بھی ہے. یہ سب کس لیے کیا؟ توجہ فرمائیں. موضوع بہت اہم ہے، بات بہت بڑی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، تمام انبیاء ایک مقصد کے لیے بھیجے. بتانے والا کون ہے؟ خود انبیاء کو بھیجنے والا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ انبیاء کے راستے پر چلے، یا دیکھنا چاہتا ہے جس راستے پہ چل رہا ہوں انبیاء کا راستہ ہے یا نہیں، یا اس سے بڑھ کر کوئی دیکھنا چاہتا ہے وارث انبیاء حسین کا مقصد کیا تھا،
یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے اس ایک جملے سے، اس ایک آیت سے سمجھنے والے کے لیے واضح ہو جاتی ہیں، چونکہ بات قرآن کی بات ہے، کسی اور کتاب کی بات نہیں، کسی مسلک کی بات نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلک والا کہے کہ تمہاری ہے ہماری نہیں ہے۔ ایسی کتاب کی بات ہے کہ جس کتاب کے بارے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا قصیدہ خود اللہ نے پڑھا ہے۔ ہم نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سارے کے سارے انبیاء بھیجے، ان کو معجزات دیے، کتابیں نازل کی، میزان نازل کیا۔ یہ سب کس لیے کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان عدل پر مبنی زندگی گزارے۔ توجہ کیجیے، آج کل باطل بھی، ظالم بھی، جب اس نے عوام کو فراڈ کرنا ہوتا ہے، ووٹ لینے ہوتے ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ میں آ کر آپ کے حقوق دلواؤں گا، چاہے اصل میں حقوق لوٹنے کے لیے آ رہا ہو، جو بچ گئے ہیں ان کو بھی۔ لیکن کہے گا کیا؟ انسانوں کی فطرت چونکہ عدالت پسند ہے، ظلم پسند نہیں، تو دھوکہ بھی کیا دے گا؟ وہ باطل حق کا لباس، حق کا میک اپ کر کے آئے گا، کہے گا میں معاشرے میں کیا قائم کروں گا؟ عدل قائم کروں گا۔ اگر کوئی الیکشنوں میں کھڑا ہو جائے آپ کے سامنے اور کہے میں معاشرے میں ظلم قائم کروں گا، تو لوگ اس کو ویلکم نہیں کریں گے، برا بھلا کہیں گے، بلکہ کہیں گے پاگل ہے، بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ مجھے ووٹ دو تاکہ میں تم پہ ظلم کروں۔ لہٰذا ظالم سے ظالم بندہ بھی کیا کہتا ہے؟ میں عدل قائم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جس نے انسانوں کو خلق کیا ہے، ہر انسان کے اندر عدالت سے محبت رکھی ہے، ظلم سے محبت نہیں رکھی۔ تو یہ سارے کے سارے انبیاء جو آئے ہیں، آپ توجہ فرمائیے، انبیاء بقول رہبر معظم آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کے، ان کی ایک کچھ تقاریر ہیں نبوت کے عنوان پر، نبی کیا ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ نبی کو بھی مثلاً بعض مولانا حضرات کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن ذرا بڑی سطح کے مولانا۔ نبی کیا ہے؟ ذہن میں کیا ہے؟ مولانا۔ دیکھا کیا ہوا ہے؟ مولانا کو دیکھا ہوا ہے، تو نبی کا تصور کیا کرتے ہیں؟ ذرا بڑے لیول کے مولانا، ذرا بڑی تسبیحات میں ہوگی، ذرا بڑی مثلاً پگڑی سر پہ باندھی ہوگی، ذرا مزید مقدس ہوں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی ایسے نہیں ہے، نبی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ مجھ پہ ظلم ہو گیا ہے، تو وہ اس کو کوئی وظیفہ بتائے، کوئی ورد بتائے کہ جا کے یہ گھر میں ورد کرو، اللہ ظالم کو خود ہی بسم کر دے گا۔ نبی وہ ہے کہ جو اس کے ساتھ جا کر ظالم کے خلاف قیام کرتا ہے۔ نبی ظالم کے خلاف قیام کرتا ہے۔ نبی کا وصی، نبی کا وارث اپنی وصیت میں کیا فرماتا ہے اپنے بچوں کو؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ اے حسن اے حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم دونوں ہمیشہ کیا کرنا؟ ظالم کے مخالف، ظالم کے دشمن بن کر رہنا، اور ظالم کے مقابلے میں جو مظلوم ہو اس کے لیے عونن، اس کے لیے مدد۔ تو مدد ظاہر ہے کہ عمل سے ہوتی ہے، باتوں سے مدد نہیں ہوتی۔ تو اب آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء بھیجنے کا جو مقصد بتا رہا ہے وہ یہ کہ انبیاء آئے تاکہ معاشرے میں نظام عدل قائم ہو، انبیاء آئے تاکہ معاشروں سے، انسانوں کے اوپر سے ظالموں کا تسلط ختم کریں، انسانوں کے ان کے حقوق دلوائیں۔ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، قسط قریب ہے معنی کے اعتبار سے عدل کے، لیکن عدل اور قسط میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ عدل کی بنا پر اگر فیصلہ ہو تو عدل کی بنا پر ہوئے فیصلے کے نتیجے میں جس کو پورا حصہ ملتا ہے،
ایسے حصے کو، عادلانہ حصے کو قسط کہا جاتا ہے عربی میں. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ کا کیا معنی ہوا؟ تاکہ تمام لوگوں کو ان کا جو حق بنتا ہے پورا پورا دلوائیں. انبیاء اس لیے آئے تھے. کوئی ظالم، کوئی طاقتور کسی کے حقوق کو غصب نہ کر سکے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ انسانی معاشرہ عدل پر، قسط پر قائم. سب کو جو ان کا حصہ بنتا ہے عادلانہ، منصفانہ، وہ حصہ انبیاء دلوائیں. یعنی ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں عدل کی تحریک کا سربراہ ہوتا ہے، ظلم کے خلاف تحریک کا سربراہ ہوتا ہے. نبی صرف ورد اور وظیفے نہیں بتاتا بلکہ عملی حل بتاتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے، انشاءاللہ اس کو مزید ہم کھولیں گے. آج کل بہت سارے افراد دین سے کیوں بیزار ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو دین انہوں نے دیکھا ہے، جو ان کو بتایا گیا ہے، چند رسومات کا نام ہے. کہیں ظلم ہو جائے ان کو اپنی رسم ادا کرنی ہے. ہوتا ہے ظلم، ہمیں کیا، کیونکہ شکر ہے ہم تو بچ گئے، ہمیں مولا نے محفوظ رکھا، وہ مرے ہم بچ گئے. جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کہیں بھی ظلم ہو، جو مصطفی ہے، جو مرتضوی ہے اور جو حسینی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، بی تفاوت، بغیر کسی اس کو کوئی اثر ہی نہ پڑے، ایسے نہیں رہ سکتا. جو واقعاً حسینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے نبیوں کا مقصد، نبی بھیجنے کا مقصد بتا دیا، تو خود بخود اس آیت سے وارث انبیاء حسین کے قیام کا مقصد بھی پتہ چل گیا. کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا کہ جو انبیاء کا مقصد، جو حسین کو وارث انبیاء سمجھتا ہے، اس آیت سے اس کو امام حسین کے بھی عمل کا، قیام کا مقصد سمجھ میں آ جانا چاہیے. آیت کا ترجمہ مکمل کر لیں، پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے. اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل کیا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، اس کے اندر شدید سختی ہے، جنگ کا سامان ہے. اسلحہ ان زمانوں میں بھی، آج کے زمانے میں بھی زیادہ تر لوہے کا استعمال ہوتا ہے. اسلحے جو بندہ یہ آیت پڑھ لے، اس کے بعد سے لوہے کو اس آنکھ سے دیکھے. عام طور پر جو لوہے کا کاروبار کرتے ہیں، بعض اوقات انہوں نے دکانوں میں یہ آیت لکھی ہوتی ہے، لیکن نہ اس آیت کا سٹارٹ لکھا ہوتا ہے، نہ اس آیت کا اینڈ لکھا ہوتا ہے. صرف اپنے مطلب کی چیز لکھی ہوتی ہے، کیونکہ برکت اسی سے ہوتی ہے. جہاں اللہ ذمہ داری دے وہ ہمیں پسند نہیں آتا، جہاں سے ہمیں لگے یہاں سے برکت ہو رہی ہے، وہ والا آیت کا حصہ ہمیں میٹھا لگتا ہے. تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ والا حصہ لکھا ہوتا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہا نازل کیا، اس لوہے میں شدید سختی، جنگ کا سامان ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اور منافع اور فوائد بھی ہیں. آگے نہیں لکھتے، کیونکہ آگے اللہ نے بتایا کہ اس لوہے سے میں، یہ جو لوہا میں نے تمہیں دیا ہے، اس کے ذریعے میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں تم سے. اس لوہے سے اسلحہ بنتا ہے، اس لوہے سے جنگیں جیتنے کے سامان بنتے ہیں. اس لوہے کے ذریعے جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو بعض اوقات انقلاب آ جاتے ہیں، غلام بادشاہ بن جاتے ہیں، بادشاہ غلام بن جاتے ہیں، کمزور طاقتور اور طاقتور کمزور بن جاتے ہیں. اس لوہے کے ذریعے سے، اس لوہے کے استعمال سے. میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ تو یہ اپنی دنیا کے لیے کرتے ہوں گے، مال غنیمت کے لیے کرتے ہوں گے، اپنی سلطنت کی سرحدوں کو بڑھانے کے لیے کرتے ہوں گے، لیکن میں نے جس لیے لوہا نازل کیا، میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ جان لے، مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کون ہے جو اللہ کے غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد اور نصرت کرتا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اس لوہے کو تم کس کام کے لیے استعمال کرتے. اب ظاہر ہے کہ عام طور پہ بزنس مین جو ہے لوہے کا، اس کو اس اگلی آیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے.
کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، لہذا وہ لکھتا بھی نہیں ہے، صرف آیت کا ایک حصہ جس میں منافع للناس، پروفٹ کی باتیں ہیں، منفعت کی باتیں، وہ لکھ کر وہاں پر بس کر دیتے ہیں۔ اور آخری حصہ آیت کا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی مدد اللہ محتاج ہے کسی کا، فرمایا نہیں، ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے، قوت والا ہے، اور قوی یعنی ایسا قوت والا جو کبھی کمزوری کا شکار نہیں ہوتا، کبھی ضعف کا شکار نہیں ہوتا۔ قوی کا یہ مطلب ہے۔ یہ اسی طرح جس طرح لفظ ہے علی قوی بر وزن علی، ہمیں اس طرح پڑھاتے ہیں مدرسوں میں۔ تو علی ایک ہوتا ہے عالی یعنی اونچا، ایک ہوتا ہے علی اونچا ہوتا ہے، لیکن ایسا اونچا جس نے کبھی پستی نہ دیکھی ہو، ایسا اونچا جو کبھی پست اور نیچا نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں علی۔ اسی طرح قوی ایسا قوت والا جو کبھی کمزور نہیں پڑتا، ہمیشہ قوی ہے، دائماً قوی ہے۔ عزیز ایسا سخت جس کی سختی کو کوئی توڑ نہیں سکتا، جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ایک سب بات پڑھیں محمد والے۔ کیونکہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی قرآن کی آیت ہے، تو اس آیت کی طرف انشاءاللہ واپس آئیں گے، اور خدا نے زندگی دی اور توفیق دی کہ الحمدللہ اللہ نے 1 سال زندگی دی، دوسری مرتبہ آپ مومنین کی زیارت کی توفیق مل رہی ہے۔ خداوند عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ کے رزق حلال میں اللہ تبارک و تعالی وسعت عطا فرمائے، اور آپ کو ہمیں سب کو سید الشہداء کی اس عزاداری، اس امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے حقیقی چہرے کے ساتھ، حقیقی معنی کے ساتھ، حقیقی روح کے ساتھ آئندہ نسلوں کو اس امانت کو پہنچانے کی اور منتقل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ میں نے عرض کیا کیونکہ یہ آیت قرآن مجید کی آیت ہے، تو قرآن مجید کے حوالے سے چند نکات عرض کرنا چاہوں گا، چند قرآن کے حوالے سے بھی، اور ثقلین قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے بھی۔ ایک شبہہ ہے، ایک خرابی ہے جس کو بڑا اچھا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن نتیجہ بڑا خوفناک ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ مثلا کوئی آپ سے کہے، یہاں بیٹھ کر کہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ اپنے بعد ہدایت کے، امت کے لیے ہدایت کے 2 سرچشمے بتا کے گئے، ثقلین۔ کون کون سے؟ ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت، یہ 2 ہدایت کے سرچشمے۔ بعض لوگوں نے کیا وتیرہ بنایا ہے کہ ان کی تعریف کی آڑ میں، ان کے فضائل کی آڑ میں چاہتے یہ ہیں کہ نہ لوگ قرآن کو رہنما سمجھیں، نہ لوگ اہل بیت کو رہنما سمجھیں، لیکن مخالف بن کے نہیں، مخالف بن کے بات نہیں کرتے۔ بات کس طرح کرتے ہیں؟ قرآن والا بن کے بات کرتے ہیں، اہل بیت والا بن کے بات کرتے ہیں۔ کیسے بات کرتے ہیں؟ مثلا کہیں گے کہ وہ کہاں اور ہم کہاں، جی وہ بلندی میں، عظمت میں، اونچائی میں، وہ کہاں اور ہم کہاں، یہ حق ہے، یہ بالکل برحق۔ لیکن بعض دفعہ حق بات کر کے نتیجہ باطل کی شکل میں باہر نکلتا ہے۔ بات حق ہوتی ہے، نعرہ جو لگایا جا رہا ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، لیکن نتیجہ باطل ہوتا ہے۔
ابھی جہاں اس سے پہلے مجلس تھی وہاں بھی میں نے سوال پوچھا تو ایک بھائی نے جواب دیا مجھے. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ تاریخ اسلام میں آپ کے ذہن میں کچھ آتا ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں ایک نعرہ لگایا گیا تھا, نعرہ حق تھا لیکن جو نتیجہ لینا چاہ رہے تھے وہ بدترین باطل تھا. نعرہ حق کا لگایا تھا, نتیجہ باطل کا لیا. کسی کے ذہن میں آتا ہے؟ جنگ صفین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات کو سمجھیے گا. آج کا زمانہ, آج کا دور فتنوں کا دور ہے. کچھ پرائے خرابی کرتے ہیں, کچھ اپنا بن کے خرابی کرتے ہیں. نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے کہ لوگ قرآن سے بھی دور رہیں, اہل بیت سے بھی دور رہیں, ہو جائیں. اگر ہیں تو دور رہیں اور اگر قریب ہیں تو دور ہو جائیں. جنگ صفین میں نیزوں پر قرآن کو بلند کیا گیا اور نعرہ کیا لگایا گیا؟ لا حکم الا للہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حکم اور فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے پاس. مولا کائنات نے, قرآن ناطق نے, وارث قرآن نے جب یہ نعرہ سنا تو سمجھانے کی کوشش کی. اگرچہ مولا کے اپنے لشکر میں جہلا کی کثرت تھی, نافہم لوگوں کی کثرت تھی, انہوں نے بغاوت کر دی اور خوارج کہلائے. مولا نے یہ سکھایا تا قیامت ہمیں اور آپ کو کہ ہر وہ نعرہ کہ جو بظاہر حق ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ نعرہ لگانے والا بھی حق کے پیچھے جانا چاہتا ہو سکتا ہے حق والوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہو سکتا ہے حق والوں کو دھوکہ دینا چاہتا. تو مولا نے فرمایا, جملہ مولا کا یہ ہے, کلمۃ حق یراد بہا الباطل. یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں یہ کلمہ حق ہے, یہ بات حق ہے, یہ قرآنی بات ہے. ان الحکم الا للہ. حکم کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے. مولا نے فرمایا یہ بات حق ہے لیکن ان کی مراد باطل ہے. یہ جو نتیجہ لینا چاہ رہے ہیں یہ نعرہ لگانے والے, وہ خلاف قرآن ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں, لیکن مولا کی بات کم لوگوں نے سنی, زیادہ لوگوں نے نہیں سنی. اور نتیجہ اس دھوکہ کھانے کا, اگر میں کہوں کہ میں اور آپ بھی آج تک بھگت رہے ہیں تو میں نے غلط نہیں کہا. اگر میں کہوں کہ انسانیت اس دھوکے کا نتیجہ بھگت رہی ہے تو میں نے کچھ غلط نہیں کہا, کیونکہ فتنہ دفن ہونے کے قریب تھا. مالک اشتر کی تلوار اس فتنے کی جڑ کاٹنے کے بالکل قریب تھی کہ جب بعض لوگوں نے قرآن مجید کے تقدس کو استعمال کیا دھوکہ دینے کے لیے, خلاف قرآن نتیجہ لینے کے. اب یہ مثال واضح ہو گئی. اب دیکھیے, ایک شخص آتا ہے کہتا ہے رسول اللہ کہاں اور ہم کہاں. یہ بات حق ہے, بالکل حق. رسول اللہ کی خاک کے پا بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. مولا علی کہاں اور ہم کہاں, بالکل حق. جوانان جنت کے سردار کہاں اور ہم کہاں, یہ بات بالکل حق ہے. پھر نتیجہ کیا دیتا ہے؟ بس ہم نہیں سمجھ سکتے امام حسین کربلا کیوں گئے تھے. کلمۃ حق یراد بہا الباطل. بات سمجھ رہے؟ وہ اتنے اونچے ہیں, ہماری کیا اوقات کہ ہم سمجھ سکے کیا سوچ کر وہ کربلا گئے تھے. ہمیں کیا پتہ. جو سادہ ہے بالکل بالکل ہماری کیا اوقات, ان کا علم کہاں, ہمارا علم کہاں, ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم کیا کریں؟ ہمارا کام عزاداری کرنا, ہمارا کام ماتم کرنا, ہمارا کام جلوس عزا نکالنا. ہم یہ کریں, مت سوچیں, یہ سوچنے کی کوشش ہی نہ کریں کہ کربلا کیوں گئے تھے حسین, کربلا جانے کا مقصد کیا تھا, یہ نہ سوچیں. تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو, تمہاری اوقات ہی نہیں.
سادہ بندہ کہتا ہے جب تعریف سنتا ہے جہاں بنیاد رکھی گئی ہے اس کو جب دیکھتا ہے کہتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے. جیسے خوارج نے سمجھا کہ علی کہہ رہے قرآن سے جنگ کرو, قرآن سے ہمیں جنگ کرواتے ہو. اسی طرح کی بات تم یہ کہتے ہو کہ ہم اہل بیت کی بات سمجھ لیں گے, تمہاری مجال کیا ہے؟ کلمۃ حق یراد بها الباطل. پس جس نے اس کو تسلیم کر لیا وہ ثقلین میں سے ایک سے ہاتھ دھو لیے. وہ جو نبی نے فرمایا کہ حسین مصباح الہدی, ان الحسین مصباح الہدی, حسین ہدایت کا چراغ ہے. کہاں چراغ؟ سمجھ نہیں آتا, لہذا ادھر سے راستہ بند ہو. اب یہاں دیکھیے ایک رہ گیا, وہ کیا ہے؟ قرآن. وہ قرآن پڑھنے بیٹھا کوئی سمجھنے کے لیے, کہتا تمہاری اوقات ہے قرآن پڑھنے اور سمجھنے؟ پتہ ہے عربی زبان کتنی عظیم زبان ہے, اونچی زبان ہے, ایک ایک لفظ کے 20 معنی ہوتے. تمہیں کیا پتہ جو تم پڑھ رہے ہو جو تمہارے ذہن میں آ رہا ہے وہ معنی ہے بھی یا نہیں؟ اتنا اونچا قرآن, اور تو یہ منہ اور مسور کی داد, تو اس کو پڑھے گا. وہ اتنا امپریس ہوتا ہے, ڈرتا ہے قرآن مجید کو پڑھنا بھی چھوڑ دے. یہ جو ماہ مبارک رمضان گزرا, اس میں چونکہ لاک ڈاؤن تھا تو ماہ رمضان میں ہم نے ہر روز آن لائن لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کیا. آپ کو میں بات بتاؤں کہ ہوتا کیا ہے, اس پروپیگنڈے کا اثر کیا ہوتا ہے. تو ہر روز ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم ایک سپارہ قرآن کا, ایک جز پورا, پہلی ماہ رمضان سے شروع کیا. ہر روز ایک جز ہماری کوشش ہوتی تھی کہ پورا پڑھیں, اس کا ترجمہ بھی اور اس کی تھوڑی بہت وضاحت بھی عرض کریں. تو ماہ رمضان کے بعد بڑے عجیب و غریب کمنٹس اور لوگوں نے رابطے کیے, چونکہ لوگوں نے گھروں میں بیٹھے ہوئے تو لوگ تو کافی لوگوں نے دیکھا, فیملیز نے دیکھا. اس میں سے ایک کمنٹ بتا رہا ہوں. ایک کوئی خاتون تھی, ظاہراً امریکہ سے, انہوں نے رابطہ کیا اور کہا کیا, کہتی ہے مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ, میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سارا قرآن ترجمے کے ساتھ ختم کیا. پھر کہتی ہے کہ آج سے چند سال پہلے ایسی تعریف کے جو بندے کو دور کر دے قرآن سے, ایسی تعریف کے جو بندے کو دور کر دے پریکٹیکلی اہل بیت سے, وہ تعریف نہیں ہے, وہ زہر ہے, وہ شوگر کوٹڈ زہر ہے. رسول اللہ 2 چیزیں دے کر جائیں امت کو ہدایت کے لیے, اور کوئی آئے اتنی تعریفیں کریں اور نتیجہ یہ لے کہ نہ قرآن سے ہدایت لے سکتے ہیں, نہ اہل بیت میں سمجھ آ سکتے ہیں, پیچھے شیطان رہ جاتا ہے اور کوئی ہدایت کے لیے نہیں رہ جاتا. تو اس خاتون نے مجھے کہا کہ مولانا میں نے آج سے چند سال پہلے ہمت کر کے قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کیا. ایک سپارہ میں نے ختم کیا تھا بڑی مشکل سے, بڑی ہمت کر کے, لیکن ایک سپارے کے بعد مجھے یوں لگا کہ کہیں میں گمراہ تو نہیں ہو رہی, تو میں نے چھوڑ دیا قرآن پڑھنا. کس نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ گمراہ ہو رہی؟ کس نے ڈالا؟ قرآن تم نہیں پڑھ سکتے, قرآن یہ نہیں کر سکتے. شاید آپ لوگوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کلپ آیا تھا, شاید آپ نے دیکھا ہو, چاہیے ہو تو میرے پاس موجود ہے. قرآن کے ساتھ اس قوم نے کیا حشر کیا, قرآن کی یعنی اللہ کی کتنی توہین کی ہے, کتنی بے قدری کی ہے, اندازہ لگائیے. ذرا سنیے گا توجہ سے. ایک عالم دین ایک اور مسلک کا, اور مسلک میں وہ جو قرآن کا بہت نعرہ لگاتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی میں آپ کو عرض کروں, آپ ناراض نہ ہوئیے گا, شیعہ ہوں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, جو بھی نام رکھے ہوں, پریکٹیکلی قرآن مجید سے دور ہے. اس کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. تو وہ عالم دین ایک مسلک کا ویڈیو میرے پاس موجود ہے, وہ ایک ٹاک شو ٹائپ پروگرام میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ جو اینکر اس کے سامنے بیٹھا ہے اس کو اپنے مسلک کے افتخارات بتا رہا ہے. ہمارے مسلک میں امتیازی باتیں کون سی جس پر ہم فخر کرتے ہیں. ایک فخر کی بات ذرا سنیے. کہتے جی ہمارے مسلک کا
امتیاز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس قرآن مجید کی 1000 آیات بینات لے کر آئے. کتنی آیات؟ 1000. اور آیات متشابہات نہیں، آیات بینات کون سی ہوتی ہے؟ بالکل واضح اور روشن، جن کا معنی بینات کا اصل معنی ہوتا ہے واضح اور روشن. معجزات کو بھی قرآن نے بینات کا، جو میں نے شروع میں آیت تلاوت کی، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اور بینات آیات بینات قرآن مجید نے خود بتایا. تو کہنے لگے کہ اگر میرے سامنے کوئی قرآن کی 1000 آیات بینات لے کر آئے اور وہ آیات ایک مسئلے کو ثابت کر رہی ہوں، واضح اور روشن، ان آیات سے ایک مسئلہ واضح طور پر ثابت ہو رہا ہو، لیکن ہمارے مسلک کے بزرگ علماء نے ان آیات سے وہ مسئلہ کسی اور طرح ثابت کیا، بڑا واضح سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی، لیکن ہمارے مسلک کے بزرگان نے ان آیات سے وہ مسئلہ اس طرح نہیں جس طرح وہ آیات کہہ رہی، بلکہ کسی اور طرح ثابت کیا ہے. تو میں یہ تو کہوں گا کہ قرآن حق ہے، لیکن مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی، مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی. وہ جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، اگرچہ وہ سمجھ نہیں آ رہا ان آیات سے، لیکن حق وہی ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے بزرگ صحیح فرما کر گئے. کہتا ہے ہمارے مسلک کے افتخارات میں سے ایک افتخار یہ ہے. یہ افتخار نہیں، یہ پھٹکار ہے. مجھے نہیں معلوم کس حد تک یہ تصویر میں آپ کے ذہنوں میں کلیئر کر پایا ہوں. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا دروازہ بند ہے. چھوڑو قرآن کو، قرآن سے صرف ثواب لو، سپارے پہ سپارے رٹے لگاؤ طوطوں کی طرح، لیکن قرآن سے مسئلہ سمجھنے کی کوشش مت کرو. مسئلہ اپنے بزرگوں سے پوچھو جائے، اور جو بزرگوں نے کہا ہو قرآن اس کے خلاف بھی ہو، تمہاری کیا اوقات؟ اتنا اونچا قرآن، اتنے اونچے بزرگ، تمہاری کیا؟ اس طرح کر کے کیا کیا؟ قرآن مجید سے فارغ کر دیا. تقریباً 19-20 کے فرق سے مسلمان قرآن مجید سے دور ہے، اور قرآن اتنا برحق ہے، آئندہ کی خبر دیتا ہے. کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اس امت کا بیڑا کیوں غرق ہوا. آج آپ دیکھ رہے ہیں امت کا بیڑا غرق ہے. تقریباً مسلمان کس حالات میں زندگی گزارتے ہیں. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم کشمیر کی سپورٹ کر رہے ہیں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ کشمیریوں کو ان کا عادلانہ حصہ دلوائیں، ان کے حقوق دلوائیں. کس طرح؟ گانے گا کر. کبھی کسی نے بڑی اچھی پوسٹ لگائی تھی کہ جب سے کشمیر کی حمایت میں فلان گانا ریلیز ہوا ہے، تب سے ہندوستانی فوجی کنفیوز ہیں کہ ہم نے بھاگنا ہے یہ گانا سن کر کشمیر سے یا ناچنا ہے اس گانے پر. ہم کیا کریں؟ انڈین فوج کنفیوژن کا شکار ہو گئی. طنز کیا ہوا تھا. فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بیچ دیا خائنوں نے فلسطین. اپنے اقتدار بچانے کے لیے، اپنی حکومتیں بچانے کے لیے فلسطین بیچ دیا. پاکستان جیسا ملک، ادھر سے آواز نہیں نکلی، اکا دکا آوازوں کے علاوہ. کیوں؟ پہلے شیعہ سنی ایک دوسرے کو مزہ تو چکھا لیں. ایسا کھیل کھیلا. آپ بتائیے صحابہ بڑے ہیں یا رسول اللہ؟ جی کون بڑا ہے؟ اگر ایک جگہ رسول اللہ کی توہین ہو، ایک جگہ صحابہ کی توہین ہو، پہلے کس کا حساب دینا چاہیے؟ جی
لیکن پاکستانی قوم نے دیکھا فرانس میں ابھی رسول اللہ کی توہین، انہوں نے کہا رسول اللہ کو چھوڑو، پہلے صحابہ والا مسئلہ چیک کرو۔ اسے کہتے ہیں فرقہ واریت۔ پلید ترین چیز ہے یہ، خبیث ترین چیز ہے یہ، نجس ترین چیز ہے جسے کہتے ہیں فرقہ واریت۔ فرقہ کا لفظ، ایک آپ دوستوں سے بات کہوں، کبھی بھی نہ یہ پوچھا کریں دوسرے سے کہ تمہارا فرقہ کون سا ہے، اور نہ اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا فرقہ کون سا ہے تو جواب میں کہا کرے میرا شیعہ فرقہ ہے۔ فرقہ پلید لفظ ہے، فرقہ نجس لفظ ہے، فرقہ بدبودار لفظ ہے۔ کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ قرآن سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لا تفرقوا، فرقے مت بناؤ۔ فرقے کے لفظ میں جدائی کا معنی چھپا ہے، اور اللہ امت میں جدائی نہیں دیکھنا چاہتا۔ فرقہ تفریق فرق سے ہے، تفریق یعنی فرق کر دینا، یعنی جدا کر دینا۔ عربی زبان میں تفریق اور تفرقہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی مصدر ہے۔ تفریق بھی بولا جاتا ہے اور تفرقہ بھی بولا جاتا ہے۔ سنیں ذرا اللہ کس سختی سے اس لفظ کے بارے میں خبردار کرتا ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جسے قرآن سمجھ میں آتا ہے، جو اس مرض میں ابھی تک گرفتار نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ توجہ کیجیے، فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے کیے، تفریق کی، جدائی، تفریق سے فرقہ، فرقہ بن گئے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور گروہ بن گئے، ٹکڑے بن گئے۔ اب ذرا غور سے سنیے، اس کو ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے لست منہم فی شیء، اے رسول یہ لاکھ کہیں کہ ہم تو رسول اللہ کے دیوانے ہیں، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ایسا بندہ جو فرقہ پرست ہے، قرآن کے فیصلے کے مطابق اللہ کے رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو جس کا اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے آٹومیٹیکلی اہل بیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو مکتب صحابہ کا علم بردار کہتا ہے، صحابہ سے اس کا کوئی تعلق، اگر وہ رسول کے صحابہ ہیں تو ان صحابہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون؟ جو امت کا نہیں سوچتا، فرقہ سوچتا ہے، سوچ اس کی فرقہ وارانہ سوچ، اور اس فرقہ وارانہ سوچ کی ایک بدبودار ترین مثال انہی دنوں میں آئی کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ فرانس میں رسول اللہ کی توہین کی گئی، یہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ صحابہ کا دفاع کر رہے تھے۔ کریں صحابہ کا دفاع، ضرور کریں صحابہ کا دفاع، لیکن صحابہ سے بہت اونچا ہے وہ رسول جس کی نسبت سے یہ صحابہ کہلاتے ہیں۔ اگر رسول کی توہین کا احساس نہ ہو، رسول کی توہین کے خلاف ریلیاں نہ نکلیں، رسول کی توہین کے خلاف حکومت پاکستان کو مجبور نہ کیا جائے کہ بالآخر جو طریقہ کار ہوتا ہے بین الاقوامی اس کے مطابق شدید ترین رد عمل کا اظہار کرے، اگر یہ پرواہ ہی نہ ہو کسی کی اور آپس میں الجھے ہوں، اس کا مطلب ہے اس امت کو شیطان نے ٹریک سے اتار دیا، شیطان نے ٹریک سے اتار دیا۔ اس کی ایک مثال میں دے دوں آپ کو۔ ایک لڑکا نوجوان بھاگتا گھر میں داخل ہوا، اپنے سانس چڑھا ہوا تھا، حواس باختہ ہوا تھا۔ گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا، اس طرح بھاگتے ہوئے آ رہے ہو؟ جوان ہے، کہتا ہے چوک میں ابا کو لوگ پکڑ کے مار رہے ہیں، چوک میں ابا کو یعنی میرے باپ کو لوگ پکڑ کے بدماش پکڑ کے مار رہے ہیں، میں بڑی مشکل سے عزت بچا کے گھر آیا ہوں۔ باپ مار کھا رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں عزت بچا کے، یہ حالت ہے، میں بڑی مشکل سے عزت بچا کر گھر میں آیا۔ بے شرم آدمی، جب باپ تیرا مار کھا رہا ہے تیرے ہاتھ پلے کیا رہ گیا؟ اتنا ہٹا کٹا جوان ہے، وہیں پہ مر جاتا۔ یہ فرقہ واریت کا زہر ایسا ہے۔
مسلمانوں کی حالت عرض کر رہا تھا. فلسطین بیچا جا رہا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو قبول کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ یہاں سے کوئی آواز بلند نہ ہو. ان کو اس فتنے میں مشغول کر دیا، پاکستانیوں کو، الپاکستانیوں کو اس فتنے کے اندر مشغول کر دیا کہ تم ایک دوسرے کے سر پھاڑو، ہم آرام سے جو ہم نے سودا کرنا ہے اس کو کر لیں، ہمیں ٹینشن نہ ہو. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسے کہتے ہیں فرقہ واریت. اور قرآن نے کہا فرقہ بدبودار ہے، نجس چیز ہے، اتنی نجس ہے کہ جس سے نجاست دور ہوتی ہے اس کا اس نجاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ اتنے بلند ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ قرآن اتنا بلند ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ نے ایک آیت قرآن میں بیان کر کے اس سارے زہر کو بیکار کر دیا ہے اس کے لیے کہ جو قرآن کی طرف کان لگائے. کون سی آیت ہے؟ آیت مشہور ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، آپ سب نے پڑھی ہوگی، ایک بار نہیں کئی بار پڑھی ہوگی، کئی بار سنی ہوگی. نصاب کی کتابوں میں، اسکولوں میں، اسلامیات کے نصاب میں یہ آیت موجود ہوتی ہے. آیت کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ٹھیک ہے، آپ نے تائید کی میری بات کی. ترجمہ کیا اس کا؟ لقد، یقیناً. لقد ہمارے علماء کرام اور یعنی تشریف فرمائے یہاں پر. لقد عربی زبان میں قسم کے معنی میں ہوتا ہے. جہاں پہ عرب عربی بولنے والا لقد لے کر آتا ہے گویا اس نے قسم کھائی ہوئی ہے، اس بات پر قسم کھا رہا ہے، جواب دے اپنی قسم کا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا اللہ کی قسم، بات یہ ہے. اگر ہم قسم نہ کھائیں عربی زبان میں بعض ایسی چیزیں، تو یہ لقد بتا رہا ہے کہ قسم کھائی جا رہی ہے. اتنی تاکید کر رہا ہے اللہ کس بات پر کہ اگر تم ایسی زندگی جینا چاہتے ہو جس سے اللہ کو راضی کر لو، اگر ایسی زندگی جینا چاہتے ہو، ایسی روش اختیار کرنا چاہتے ہو کہ جس سے بہترین کوئی روش نہ ہو، تو پھر میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں میرے رسول کو اپنا آئیڈیل بناؤ. میرے رسول کو اپنا آئیڈیل بناؤ. لقد کان لکم، تاکیدوں کے ساتھ، تمہارے لیے کون؟ یعنی تم امت رسول اللہ. لکم فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی ذات میں کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، نمونہ ہے بہترین، خوبصورت. اب اللہ کو یہ والی قوم کیا جواب دے گی جو اس قسم کے فضائل میں گری ہوئی ہے؟ وہ کہے گی اللہ تو بادشاہ ہے، جیسے مرضی بات کر دے، ہماری کیا مجال ہے ہم رسول اللہ کو اسوہ بنائیں؟ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اسوہ تو اسے بنائیں گے کہ جس کی ہمیں سمجھ آتی ہو. وہ اتنے اونچے ہیں ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے. بڑے سمجھدار ہیں یہ لوگ. جب آخرت کی بات ہوتی ہے تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جوار پنجتن پاک میں جگہ عطا فرما. اور جب اللہ کہتا ہے کہ اگر جوار پنجتن پاک میں جانا ہے تو پھر پنجتن پاک کو فالو بھی کرو، تو کہتے ہیں وہ کہاں اور ہم کہاں. جنت میں کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم، اور دنیا میں کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم. ادھر کی خواہش اور ہے، ادھر کی خواہش اور. مجھے بتائیے کہ انبیاء بالخصوص رسول اللہ اور ان کے اہل بیت اللہ کی مخلوقات کے ٹاپ پر ہے کہ نہیں؟ تو مثال دے رہا ہوں آپ کو، جس اسٹوڈنٹ نے ٹاپ کرنا ہو وہ محنت کرتا ہے یا ٹائم ضائع کرتا ہے؟ جی، اگر آپ کو کوئی بندہ ملے پہلی دفعہ، آپ نہ جانتے ہیں اس کو،
کوئی بچہ اسٹوڈنٹ ملے آپ کو جس نے مثلاً میٹرک کے امتحان آ رہے ہوں، تو میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہو، آپ اس سے پوچھیں آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، وہ کہے میں میٹرک میں پڑھتا ہوں. اچھا آپ کا تو امتحان ہے، وہ کہتا ہے جی بالکل. آپ اس سے پوچھیں تو آپ کتنے نمبر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ آپ سے کہے انشاءاللہ جی بورڈ ٹاپ ہے. اس لفظ کو سن کر آپ کے ذہن میں اس کی ایک تصویر بنے. کیسی تصویر؟ بڑا محنتی لڑکا ہے، بڑا لائق لڑکا لگ رہا ہے، کتابیں پڑھتا ہوگا ہر وقت. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا، یہی تصویر آئے گی. لیکن آپ اس کو دیکھیں، چند دن اس کی روٹین کا مطالعہ کریں، پتہ چلے تو موبائل میں گھسا رہتا ہے، گیمیں کھیلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، فلمیں دیکھتا رہتا ہے، گانے سنتا رہتا ہے. امتحان قریب ہے، یہ لگا ہوا ہے. تو ایک ہفتہ اس کی سیرت اقدس کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس سے ایک ہفتے بعد جب سوال کریں گے بیٹا آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو میٹرک میں، وہ کہے ٹاپ کروں گا، آپ کیا جواب دیں گے کہ میرا بچہ جو تیری حرکتیں ہیں نا، ٹاپ تو بہت دور کی بات ہے، مجھے تو تیرا پاس ہونا بھی دکھائی نہیں دے رہا. تو جو جوار پنج تن پاک چاہتے ہیں انہیں محنت کرنا بھی ضروری ہے، اور اس محنت کا سلیبس قرآن ہے، اسوہ حسنہ اللہ کا رسول ہے. سلیبس پڑھا ہی کوئی نہ ہو اور کہہ رہا ہو جوار پنج تن پاک جو کہ ٹاپ پر ہے، تو یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے. یا بیچارے کو دھوکہ دیا گیا، اس کو صحیح سلیبس ہی نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے نا، امتحان اس نے دینا ہو مثلا لاہور بورڈ سے اور تیاری کر رہا ہو کوئٹہ بورڈ سے مثلا، ٹھیک ہے نا، اس بیچارے کو کسی نے مس گائیڈ کر دیا. بس اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہر مسلمان، ہر مومن کے لیے اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ زندگی کسے قرار دیا؟ رسول اللہ کو. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے کام ہم سمجھ سکتے ہیں، رسول اللہ نے یہ کام کیوں کیا ہم سمجھ سکتے ہیں. جس کو سمجھا نہ جا سکے اسے فالو کرنا ٹھیک نہیں، اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا. تو جب رسول اللہ اسوہ ہیں تو پھر امام حسین بھی اسوہ ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسین خود فرما رہے ہیں کہ میں کس لیے نکلا ہوں کربلا، کس لیے جا رہا ہوں؟ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں امر بالمعروف کے ارادے سے، میں نہی عن المنکر کے ارادے سے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ وَأَبِي علی ابن ابی طالب. میں اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پر چل رہا ہوں. اب ذرا غور کیجئے، یہ کہہ رہے تھے کہ میں چل رہا ہوں، تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آئی. ترغیب دے رہے تھے کہ آؤ اسی سیرت پر چلو، میرا ساتھ دو. میں نے خود سے کچھ نہیں گھڑا، میں تو اس راستے پہ چل رہا ہوں. اگر آج رسول اللہ ہوتے تو وہ اس راستے پر چلتے. وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ وَأَبِي علی ابن ابی طالب. اس کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں میری سمجھ نہیں آ رہی تو ذرا رسول اللہ کو یاد کر کے دیکھ لو. رسول اللہ کو یاد کرو. کہاں سے؟ خود قرآن مجید سے. رسول اللہ کس لیے آئے؟ امر بالمعروف کے لیے. اللہ نے قرآن میں کیا بتایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ قرآن ڈیفائن کر رہا ہے امت رسول اللہ کو. تم بہترین امت ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی، آگے ہمیں نہ بتاؤ. جتنا زیادہ پتہ چلے گا اتنا زیادہ جواب دینا پڑے گا. اتنا ہی کافی ہے، ہم بہترین امت ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے لڈو کھا لیے نیاز کے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرنا. آیت یہاں پہ رکتی نہیں ہے. کیا فرماتا ہے؟ کنتم خیر امت، کیوں؟ اخرجت للناس. یہ اس امت کی صفت ہے. یہ جملہ، اگلا جملہ اس امت کی صفت بتائی جا رہی ہے. اخرجت للناس سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے ذمے اللہ نے لوگوں کی اصلاح لگائی ہے. تمہارے ذمے دوسرے انسانوں کی اصلاح لگائی ہے.
تم اللہ کا لشکر ہو، تم اللہ کا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہو. تم بقول اقبال کے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زبان تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گما تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی. مسلمان کی منزل جائیدادیں، پیسے، دنیا کی پستیاں یہ نہیں ہیں، عارضی ہیں. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی. کیا کہہ رہے؟ جنت ہے تیری منزل، تیری منزل دنیا نہیں ہے. ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. تو زمین پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ تیرے ذریعے اپنے کام کروانا چاہتا ہے. تو اللہ کی زبان ہے، خدا کی بات تو نے بتانی ہے لوگوں کو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ قرآنی مطلب ہے. تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں چنا ہے. کس لیے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا، تمہیں بھیجا گیا. کیا کرتے ہو تم؟ تأمرون بالمعروف، تم امر بالمعروف کرتے ہو. وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. کہاں ہے وہ امت چراغ لے کر ڈھونڈے سے امر بالمعروف کرنے والے، نہیں عن المنکر کرنے والے؟ یہ انشاءاللہ ذہن میں مجھے یاد رہے، ورنہ یاد کرائیے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، بڑا اہم موضوع ہے کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چن لیا، ہم بہترین امت ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کس لیے چنا اللہ نے؟ ہمارے مسلک کو اللہ نے چن لیا. جس مسلک سے پوچھو وہ یہی کہتا ہے. اتنے زیادہ مسلک ہیں، صحیح والا کون سا ہے؟ ہمارا مسلک. ہمیں اللہ نے چن لیا. یہ چنے جانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کا معنی بتایا ہو. کس لیے چنا ہے تمہیں؟ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. بس آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کو بھی سمجھا جا سکتا ہے، اللہ باطل بے مقصد کام نہیں کرتا. یہ بہت بڑا الزام ہے اللہ پر، یہ بہت بڑا بہتان ہے اللہ پر کہ ایک ایسی کتاب کہ جس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، وہ اللہ نے ایسی کتاب بتائی ہو جس کو سمجھ میں، جو بندے کی سمجھ میں نہ آتی. دوسری چیز اہل بیت کے بارے میں مجھے نہیں معلوم آپ کے سامنے اس طرح کے فضائل بیان ہوئے یا نہیں کہ ہم نہیں سمجھ سکتے. جب سمجھ نہیں سکتے تو فالو بھی نہیں کر سکتے. نہ سمجھ سکتے ہیں نہ فالو کر سکتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ بس رسومات ادا کریں، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسجد میں آئے گا اللہ والا ہے، امام بارگاہ میں آئے گا رسول اللہ والا، مولا علی والا، حسین والا ہے، لیکن جب اپنے دفتر میں جائے گا ابلیس والا ہے، رشوت کھائے گا، حرام کھائے گا، شراب پی لے گا، بدکاری کرے گا. پھر یہاں پہ آ جائے گا کس کے لیے؟ بخشوانے کے لیے. یہ بھی سن لیں، ایسی تحریف کی ہم نے اسلام کے مطالب کے ساتھ کہ خدا جانے خدا کو کیا جواب دیں گے. دیکھیں، ایک نماز ہے وہ جسے قرآن نماز کہتا ہے، اور ایک نماز وہ ہے کہ جو بے ایمانوں نے گناہوں کے بخشش کے لائسنس کے طور پہ رکھی ہوئی. ٹھیک ہے؟ کسی مولانا نے اس کو بتا دیا ہے کسی بے ایمان کو کہ اگر جب تو فجر کی نماز پڑھے گا نا تو عشاء سے لے کے فجر تک تو نے جتنے گناہ کیے ہیں معاف ہو جائیں گے. کہتا اچھا، دب کے گناہ کرو، رات کو جو مرضی کرنا کرو، فجر پڑھ کے سارے کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائیں گے. پھر فجر پڑھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، اس کے بعد دکان پہ جاتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، 2 نمبر مال بیچتا ہے. کچھ کیوں کر رہے ہو؟ کہتا زور کی نماز آنے والی، سب کچھ معاف. بہت بے ایمانی کر لی، بہت زیادہ بے ایمانی کر لی، نماز سے کام آگے چلا گیا، عمرہ کر کے آ جاؤ، سارے معاف ہو جائیں. اس سے زیادہ بڑا گھپلا کر لیا ہے. حج کس لیے؟
حج کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، رسول پاک نے فرمایا جو حج کر کے آتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج بچہ اپنے ماں کے شکم سے اس نے جنم لیا۔ اتنا زبردست پیکیج گناہ کرنے کا، لوگوں کو لوٹنے کا، حرام کھانے کا۔ اور ذرا اپنی سائٹ پہ تھوڑی خاص طور پہ بات کر لیں، جو مرضی کر لے، ایک دفعہ زیارت پہ چلا جا، مولا کی زیارت کر، سارے گناہ تیرے معاف ہو جائیں۔ جو گناہوں سے روکنے آئے تھے، جو اللہ کے مجرموں کا مقابلہ کرتے ہوئے جانیں قربان کر کے دنیا سے چلے گئے، ان کے نام پر انہی گناہوں کی لائسنس جاری کر دی، تمہارے سارے معاف۔ اس سے بدترین تعریف نظر آ سکتی ہے؟ اب دیکھیں، ایک نماز وہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی، جو وقفے سے 5 ٹائم دن میں گناہ معاف کراتی ہے، بیچ میں گناہ کرتے رہو، ایک یہ نماز ہے۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ نماز گناہ بخشواتی ہے، اور ایک قرآن والی نماز ہے جو اللہ نے ڈیفائن کی۔ فیصلہ آپ کا کہ کون سی نماز صحیح ہے، کون سی نماز غلط ہے۔ جو اللہ نے نماز بتائی قرآن میں، اس کے بارے میں یہ فرمایا، جسے میں نماز کہتا ہوں اس کے کچھ اثرات ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یقیناً نماز روکتی ہے، تنہا نہیں کرتی ہے، روکتی ہے بے حیائیوں سے، منکرات سے، گناہوں سے، حرام خوریوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے نماز روکتی ہے۔ قرآن کی نماز کیا ہے؟ گناہوں سے روکنے والی۔ تحریف شدہ نماز کیا ہے؟ گناہوں کی جرأت پیدا کرنے والی، گناہ بخشوانے والی۔ یاد رکھیے نماز گناہ بخشواتی ہے، لیکن کب؟ پہلے روکتی ہے پھر بخشواتی ہے۔ جو نہ روکے وہ بخشوانے والی طاقت، وہ بے اثر نماز ہے۔ جو اثر والی نماز ہے وہ روکے گی بھی، بخشوائے گی بھی، اور جو بے اثر نماز ہے نہ وہ روک رہی ہے نہ اس کے اندر بخشوانے کی طاقت ہے۔ اسی طرح حج ہے، اسی طرح عمرہ ہے، اسی طرح زیارت ہے۔ جس کو امام حسین کے پاس جا کر حیا نہیں آتی کہ گناہ سے ہاتھ کھینچ لے، اس سے بڑا تو بے حیا کوئی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس سے بڑا تو بے حیا کوئی نہیں ہے، جو وہاں پاس جا کر بھی اپنے گناہ پر امام کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو امام کہتا ہوں اور خود اس گناہ میں مبتلا ہوں۔ اگر زیارت نے گناہ سے روک دیا تجھے تو سمجھ لے اس زیارت نے بخشوا دیا تجھے۔ اثر والی زیارت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے گناہ سے روکا نہیں تو پھر کسی فراڈیے نے کچھ کھانے پینے کے لیے تجھے 2 نمبر مال بیچ دیا۔ آپ اگر بیمار ہوں، بازار جائیں، دوا لے کر آئیں، دوا کھاتے جا رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا، کیا مطلب ہے اس کا؟ پیکنگ وہی والی تھی لیکن اندر دوا 2 نمبر تھی۔ پاکستان میں جعلی دوائیاں بہت مشکل، دوا جعلی تھی، پیسے بھی دے دیے، ظاہری شکل بھی وہی تھی، خوش ہوئے میں دوائی لے کے آ گیا ہوں، دن میں 3 ٹائم کھا رہا ہوں، ڈاکٹر کی ہدایات کو فالو کر رہا ہوں، لیکن ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ دوائی 2 نمبر۔ لہٰذا جو یہ کہتے ہیں کہ تم زیارت پہ جاؤ تمہاری بخشش ہو جاؤ گی، آدھا سچ بتاتے ہیں، اس لیے کہ ائمہ نے پورا سچ بتایا ہوا ہے۔ جو زیارت کرے اپنے امام کی معرفت کے ساتھ، ٹھیک ہے، دیکھیں کسی کا باپ نیک ہو، بس یہ آخری میں تمام کر رہا ہوں، کسی کا باپ نیک ہو، بچہ خراب ہو، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ اپنا نہیں تو باپ کا ہی لحاظ کر لو۔ اگر باپ کی معرفت رکھتا ہے تو رک جائے گا، سمجھے؟ معرفت کا معنی سمجھے؟ اگر باپ کی معرفت رکھتا ہے، بہت کچھ آتا ہے معرفت میں، پہچان، احترام، مقام، اس کی معاشرے میں عزت، اس کے تعلقات، اگر یہ سارا، وہ باپ چاہتا کیا ہے، وہ باپ اپنے بچے کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، بچے کے بارے میں لوگوں کے منہ سے کیا سننا چاہتا ہے وہ باپ،
یہ سب کا سب ایک لفظ میں ہے اور وہ لفظ ہے معرفت۔ اگر یہ بچہ باپ کی معرفت رکھتا ہے تو غلطی کی باپ سے معافی مانگے گا، کہے گا بابا ایک دفعہ ہو گئی، آئندہ یہ نہیں کروں گا، کہ جس کی وجہ سے آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط بات سننی پڑے۔ جس کی ہر روز رپورٹ گندی جا رہی ہے اس کے باپ کو، وہ لاکھ کہتا رہے میرا باپ ہے، یہ بے معرفت ہے۔ وہ زیارت بخشواتی ہے جو معرفت کے ساتھ ہو۔ بے معرفت زیارتیں، حرام کے پیسے سے کی ہوئی زیارتیں یہ نہیں بخشواتی ہیں۔ حرام کے پیسے کو خرچ کرنے کا اختیار اور اجازت بھی شریعت نے نہیں دی ہوئی، چاہے کوئی زیارت کرے، چاہے کوئی مسجد بنوائے، چاہے کوئی امام بارگاہ تعمیر کروائے، چاہے خانہ کعبہ کی تعمیر میں جا کے شامل ہو جائے، یہ سب کام گناہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے منع کیا ہوا تھا کہ یہ مال جو حلال طریقے سے تیری جیب میں نہیں آیا اس کو تو یوز نہیں کر سکتا، اس کا یوز کرنا ہی جرم ہے، چاہے کعبہ بنا دے۔ اس کا ایک یوز کی تجھے اجازت ہے کہ جس سے تو نے لیا ہے اس کو جا کے واپس کر دے، یہ تیرے پاس امانت کے طور پر، اسے واپس کر دے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر متاسفانہ حرام و حلال کی تمیز کم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سب مسلکوں میں کہا کرتا ہوں، بس میری بات تمام، میں کہا کرتا ہوں کہ سرکاری اداروں میں سب مسلک اتفاق و اتحاد کر کے بیٹھے ہوئے، مثلا دفتر ہے اس میں اب کھانا ہے پیسہ، رشوت کھانی ہے، جب رشوت کھانی ہے تو شیعہ، دیوبندی، بریلوی، سارے مسالک کے لوگ وہاں جمع ہیں، جب تک اتحاد نہ کریں کھا نہیں سکتے، کیونکہ اگر شیعہ کھائے گا دیوبندی شکایت دے دے گا، اگر دیوبندی کھائے گا بریلوی نہیں چھوڑے گا، اہل حدیث نہیں چھوڑے گا۔ لہذا کہتے ہیں اتفاق کر لو، ایک بڑے ہدف کے لیے، توجہ فرمائیں میری بات پر، ایک بڑا ہدف ہے وہ تب حاصل ہوگا، تب پیٹ بھریں گے ہمارے جب ہم سب اکٹھے ہو کے متفق ہو کر کھائیں گے۔ کاش آج کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی کہ اسلام کے بڑے بڑے اہداف بھی ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے ان باتوں کو بھلا کر اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر اکٹھے ہوتے تو فلسطینیوں کے ساتھ یہ نہ ہوتا، اگر اکٹھے ہوتے کشمیریوں کے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا، اگر امام حسین کی پکار پر سن کر، امام کی آواز سن کر اگر اکٹھے ہو جاتے تو کربلا میں وہ ظلم ظالم کبھی نہ کر پاتے۔ اپنے دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے آمادہ کریں اس حسین پر گریے کے لیے کہ جو اتنا عظیم ہے اور اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ نے اس کی قربانی کے صدقے میرے اور آپ کے لیے دین سیکھنے کے لیے یہ بہترین مدرسہ جسے فرش عزا کہتے ہیں خدا نے قائم کر لیا، دین سیکھنے کے لیے حسین کے نام پر، حسین کا فرش عزا۔ کربلا میں 10ویں کا دن، عاشور کا دن، عصر کا وقت قریب 2 ہستیاں باقی رہ گئی۔ ایک تو بیمار تھے سید سجاد، ان کے علاوہ 2 ہستیاں باقی رہ گئیں، ایک امام حسین ہیں اور ایک حضرت عباس ہیں۔ اپنے امام کے پاس آتے ہیں اذن جہاد کے لیے، امام حسین فرماتے ہیں کس طرح اجازت دیں عباس کو، ایک جملہ بولتے ہیں حسین جناب عباس سے، عباس تجھے کیسے اجازت دوں، تو میری فوج کا سالار ہے۔ عباس ادھر ادھر دیکھ کر، شہداء کی لاشوں کو دیکھ کر، اپنے سپاہیوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر، نظریں جھکا کر حسین سے فرماتے ہیں کہ آقا حسین وہ فوج اب کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں، میں بھی وہیں جانا چاہتا ہوں جہاں میرے سپاہی چلے گئے۔ اب امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا اچھا عباس، اگر جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو اگر ممکن ہو سکے تو ان پیاسے بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی فراہم کر دو۔ عزاداروں عباس نے مشق پکڑی
گھوڑے کی طرف چلنا شروع کیا، لیکن راستے میں ایک منظر دیکھا، علی کی بیٹی جسے عباس آقا زادی کہہ کر بلاتے تھے سامنے کھڑی ہیں۔ کیا فرماتی ہیں بی بی زینب، عباس میدان میں جا رہے ہو، بس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، میری ایک بات سن لو۔ عزادارو عباس دو زانو ہو کر ادب سے زمین پر بیٹھ گئے۔ بی بی زینب نے بولنا شروع کیا، عباس جانتے ہو جب میں کم سن تھی، چھوٹی سی تھی، ایک دن اپنے بابا علی کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، بابا علی مجھ سے پیار کر رہے تھے، اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا، میرے سر پر چادر اڑ گئی، میرے بالوں سے چادر ہٹ گئی، چادر کا ہٹنا تھا عباس، میرے بابا نے گریا شروع کیا، کبھی میرے سر کو چومتے تھے، کبھی میرے ہاتھوں کو چومتے تھے، میں وہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھی عباس۔ میں نے بابا سے کہا بابا میں معافی چاہتی ہوں، آئندہ خیال رکھوں گی، چادر کو سر سے نہیں ہٹنے دوں گی۔ جانتے ہو عباس بابا علی نے کیا کہا تھا؟ بابا علی نے کہا تھا نہیں زینب تیری کوئی غلطی نہیں، لیکن تیرے سر سے چادر کو ہٹا دیکھ کر مجھے ایک منظر یاد آ گیا، زینب ایک دن آئے گا، تجھ پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرے سر سے چادر اتار لی جائے گی اور تیرے ہاتھوں میں رسیاں ڈال دی جائیں گی۔ بابا علی کبھی میرے سر کو چومتے تھے، کبھی میرے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ عباس وقت گزرتا رہا، میری شادی ہو گئی، میں عبداللہ کے گھر چلی گئی، لیکن جب بھی مجھے اپنے بابا کی اس بات کا خیال آتا تھا اور میں اپنے 18 کڑیل جوان بھائیوں کو دیکھتی تھی تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ جس بہن کے ایسے بھائی ہو، بھلا کوئی اس کی چادر کی طرف ہاتھ بڑھا سکتا ہے، بھلا کوئی اس کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال سکتا ہے۔ ہاں عباس آج تجھے میدان کی طرف جاتا دیکھ رہی ہوں، آج اپنے بابا کے جملے یاد کر رہی ہوں۔ ہاں عباس اب مجھے پتا چل گیا کہ میرے بابا نے آج ہی کے دن کے بارے میں کہا تھا، اب مجھے پتا چل گیا کہ نہ میرے سر پر چادر رہے گی کیونکہ میری چادر کا محافظ باقی نہیں رہے گا اور میرے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی جائیں گی۔ بھیا حسین، بھیا عباس، زینب کو تنہا چھوڑ رہے ہو، تم تو اس سفر میں ساتھی بنا کر لائے تھے، اب کوفہ اور شام کا سفر درپیش ہے، تم تو کربلا میں رہ گئے اور زینب کو تنہا کوفہ اور شام کی طرف بھیج دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار قرآن کریم اور اہل بیت اطہار ثقلین کے صدقے ہماری اس قریب سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن اور اہل بیت کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار اپنی اولادوں کی قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے سائے میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، انہیں اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار تمام دنیا میں امام مظلوم کے عزاداروں کی جان و مال اور ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مکتب اہل بیت کے خلاف، عزاداری سید الشہداء کے خلاف لوگ سازشیں کر رہے ہیں، ان کے شر کو خود ان کی طرف لوٹا دے۔ پروردگارہ اس عزاداری کی امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی جان و مال و ناموس سے بڑھ کر اہل بیت اطہار کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کربلا جو صراط مستقیم ہے اسی پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔